قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین ملت اور معزز سامعین، ہر طرح کی بڑائی کبریائی اور ہر طرح کی حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے ہے جس نے ہم اور آپ کو، ہمارے سماج کو، ہمارے خاندان کو، ہمارے سارے قبائل کو جس نے پیدا کیا. درود و سلام ہو اس آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں عبادت کے طریقے کو سکھلایا، جنہوں نے ہمیں اللہ کا حق ادا کرنے کا طریقہ سکھایا، جنہوں نے ہمیں رسول اللہ کا حق ادا کرنے کا طریقہ سکھایا، جنہوں نے ہمیں حقوق العباد کا حق ادا کرنے کا طریقہ سکھایا. معزز سامعین، جیسا کہ ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، جس سماج اور جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہم اور آپ کے علم میں اور ہم اور آپ کے نظام میں اور ہم اور آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ ہم جس ماحول میں چل رہے ہیں، جن حالات میں چل رہے ہیں، ان حالات میں امت مسلمہ دیگر اقوام کے طریقے پر چلنے پر تلا ہوا ہے. امت کی حالت یہ ہو گئی ہے، کوئی بھی نئی چیز، نیا طریقہ، نیا کلچر، نئی چیز کو دیکھتے ہیں فوراً بلک پڑتے ہیں، ٹوٹ پڑتے ہیں ان چیزوں کو لینے کے لیے. جبکہ جب ہم دیکھتے ہیں عبادات کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر نئی چیز جو عبادت کے روح سے آتی ہے وہ بدعت کہلائی جاتی ہے، اور ہر بدعت تمہیں جہنم تک جا کر کے چھوڑ دے گی. میرے بھائیوں، ہم اور آپ زندگی گزارتے ہیں، اس ڈر سے گزارنا چاہیے کہ کبھی ہمارے ہاتھوں سے اللہ کے حق میں کوتاہی نہ ہو جائے.
اللہ کے حق میں کوتاہی نہ ہو جائے. اللہ کا حق ادا کرنا یہ ہمارے اوپر فرض منصبی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی آیتیں آپ پڑھ کر کے دیکھیے, جہاں کہیں اللہ کا حق کا ذکر آتا ہے وہاں اللہ رب العالمین کے حق کے بعد بندوں کے حقوق کے تعلق سے بات آتی ہے. میرے بھائیوں, جب بھی یہ لفظ ہم سنتے ہیں بندوں کے حقوق کے الفاظ جیسے ہی ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہیں, ہمارے ذہنوں میں, ہمارے وہم میں, ہمارے خیالات میں, ہماری جو اندر کی دنیا ہوتی ہے اس میں صرف غربا, مساکین, گرا ہوا طبقہ, جو غریب طبقہ ہے, یہی لوگ ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں. جبکہ دیکھا جائے تو حقوق العباد جسے ہم کہتے ہیں وہ ہمارے خود اپنے رشتہ دار ہیں, وہ ہمارے خود اپنے رشتہ دار ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اللہ کی عبادت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ سے پیش آؤ. وَبِذِي الْقُرْبَى, اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. میرے بھائیوں, جہاں حقوق العباد کا تذکرہ آ رہا ہے وہاں سب سے پہلے جس کا ذکر ہوا ہے وہاں والدین کا ذکر ہوا, پھر اس کے بعد ذوی الارحام جو اپنے خاندانی لوگ ہیں, اپنے گھرانے کے لوگ ہیں, ان کے تعلق سے بات کہی گئی. میرے بھائیوں, حقوق العباد کی بات جب بھی ہم کرتے ہیں غریب, سماج, بچھڑا ہوا طبقہ نہیں میرے بھائی, صلہ رحمی کی بات آتی ہے اپنے رشتہ داروں سے, صلہ رحمی کی بات آتی ہے اپنوں سے, جن لوگوں سے ہم منہ موڑ کر کے بیٹھ گئے ہیں. میرے بھائیوں, آج دنیا میں ہر ایک کو مسئلہ ہے, کس کی زندگی میں مسائل نہیں ہیں, ہر ایک پریشان ہے. کوئی بھوک کو لے کر کے پریشان ہے, کوئی چھت کو لے کر کے پریشان ہے. اللہ جسے یہ نعمتیں دیا ہے وہ اپنی نعمتوں کو حفاظت کرنے کے لیے بڑا بے چین کر رہا ہے. میرے بھائیوں, دنیا میں ہر ایک آدمی آج پریشان نظر آتا ہے, لیکن یاد رکھو بھائی, ان پریشانیوں کے حالات میں کبھی ہم اپنے رشتہ داروں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. صلہ رحمی یہ جو لفظ آیا ہے یہ غریبوں کے ساتھ خاص نہیں, یہ اپنوں کے ساتھ خاص ہے. میرے بھائی, آپ کو بتا دو, صلہ رحمی میں سب سے اول نمبر پر جو بات آتی ہے, سب سے پہلے حقدار کون ہے صلہ رحمی کی, وہ ہے ہم سب کی ماں. ہماری ماں ہے, سب سے زیادہ حق رکھنے والی ہے. امی کا حق جسے کہتے ہیں, والدین کے حقوق جسے کہتے ہیں. دیکھو اللہ نے جیسے ہی آیت ذکر کی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. میرے بھائیوں, صلہ رحمی ہم صرف غریبوں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے جنت بنی بنائی مل جائے گی. نہیں, صلہ رحمی کے سب سے بڑے حقدار ہمارے والدین, اس کے بعد ہمارے ذوی الارحام جو ہمارے رحمی بھائی ہیں, رحمی رشتہ دار ہیں, اپنے بھائی ہیں, ایک ماں سے پیدا ہوئے بچے ہیں, اپنے ماموں ہیں, چچا ہیں, خالائیں ہیں, جن کی نسبیں, خون کا جنریشن, خون جس کا ملتا ہے. میرے بھائیوں, ذوی الارحام کہتے ہیں میرے بھائی, سب سے زیادہ حقدار وہ رکھتے ہیں, سب سے زیادہ حقدار وہ رکھتے ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. ہم سمجھتے ہیں صلہ رحمی کیا ہے, ان کو سال میں کچھ ہدیہ دے دیں, پیسے دے دیں. نہیں میرے بھائی, مومن سے مسکرا کر کے ملو, یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. مومن سے مسکرا کر کے ملو, یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. کبھی زندگی میں ایک ایسا وقت نکالو, ایک ایسا دن نکالو, پورے دن تو آپ مصروف رہیں گے کمانے میں, لیکن کبھی زندگی میں ایک ایسا دن نکالو جس دن صرف آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے لیے جا رہے ہو, صلہ رحمی کے لیے جا رہے ہو, اور اس مقصد سے جا رہے ہو کہ اس کا مقصد صرف دکھاوا نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضامندی ہے. میرے بھائی, صلہ رحمی یہ صرف امت مسلمہ کی تعلیم نہیں ہے, صلہ رحمی کی تعلیم پچھلی شریعتوں میں بھی دیکھ لیں. بنی اسرائیل ہے, اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے جتنے باتوں کے وعدے لیے اس میں سے ایک وعدہ رشتہ داری صلہ رحمی نبھانا بھی ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا لِلَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى. وہاں پر بھی بنی اسرائیل سے جو وعدہ لیا جا رہا ہے وہاں بھی جو ہے ذوی الارحام کی باتیں کہی گئی. میرے بھائیوں, یہ رشتہ داریوں کو نبھانا انبیاؤں کا طریقہ ہے, انبیاؤں کا طریقہ ہے. آج ہماری مائیں کچھ اگر سنتی نہیں ہیں ہم اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں. میرے بھائیوں, یاد رکھو, صلہ رحمی کے لیے مذہب آڑ نہیں آ سکتی,
آپ کی ماں توحید پرست نہیں ہے، آپ کا چاچا توحید پرست نہیں ہے، آپ کا ماموں توحید پرست نہیں ہے، اللہ نے آپ کو توحید سے مالا مال کیا ہے۔ یہ توحید اور شرک کے درمیان ہماری رشتہ داریاں دور نہیں ہو سکتی، ہم پر واجب ہے کہ وہ مشرک ہے تو بھی ہم اس کا حق ادا کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ جنہیں کہا گیا، خلیل اللہ جنہیں کہا گیا، باپ آزر بتوں کو تراشتا تھا، بتوں کو تراشتا تھا اور مینوفیکچر تھا پورے سوسائٹی کا بتوں کو جو ہے پہنچانے میں۔ یہاں ابراہیم توحید کی دعوت دے رہے، اپنے ابو کو بار بار سمجھا رہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اتنے بار سمجھاتے ہیں اپنے ابو کو اور مرتے دم تک سمجھاتے ہیں، اور جب مر بھی جاتا ہے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اس وقت اللہ رب العالمین ابراہیم سے کہتے ہیں مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں، جب تک زندہ رہے اپنا حق ادا کرتے رہے۔ کیا عالم ہوگا میرے بھائی، اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں سارے انبیاء ہوں گے، سارے صدیقین ہوں گے، ابراہیم و خلیل اللہ بھی وہاں ہوں گے۔ جب حساب و کتاب کا وقت آئے گا اس موقع پر اللہ رب العالمین ابراہیم سے کہیں گے اے ابراہیم آپ اپنے پیر کے پاس دیکھو کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے چھوٹا سا کیڑا، چھوٹا سا کیڑا، اللہ اکبر، صحیح حدیث ہے بھائی، چھوٹا سا کیڑا ذکر ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ تیرا باپ ہے۔ زندگی میں جب تک رہے باپ کا حق ادا کرتے رہے، صلہ رحمی کرتے رہے، اور حشر میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے اور ان کے پیروں کے سامنے کیڑا رینگ رہا ہے اور اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کو اپنے پیر سے کچل دے، اور پھر اس کیڑے کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین ابراہیم سے کہتے ہیں یہ تیرا باپ آزر تھا۔ میرے بھائیوں، صلہ رحمی کے سلسلے میں ہم اتنے لاپرواہ ہو گئے ہیں، دنیا طلبی کے چکر میں ہم اپنے چاچاؤں کو بھول جاتے ہیں۔ چاچا کی حالت کیا تھی؟ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پورا قبیلہ جانتا تھا اگر محمد پر ہاتھ اٹھائیں تو چاچا آ کر کھڑے ہو جائیں گے، چاچا کو اگر کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو محمد آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ آخری وقت تک، آخری وقت تک کیا صلہ رحمی تھی؟ یا چاچا جان قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لیجیے، چاچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیجیے، میں سفارش کروں گا رب کے دربار میں۔ جبکہ ابو طالب کے سلسلے میں معلوم بھی ہے کہ مشرکین میں سے تھے، اللہ المستعان، آخری وقت تک بھی۔ میرے بھائیوں، ہم سمجھتے ہیں دو چار مسئلے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے ساتھ کچھ ہو گئے، رشتہ داریاں چھوڑ دیتے ہیں اور بچوں کو وصیت کرتے ہیں نعوذ باللہ ان کے گھر میں جانا نہیں۔ نعوذ باللہ یہ چیزیں کہاں سے آ گئی ہیں؟ کچھ لڑائیاں ہو جاتی ہے، بددعائیں دیتی ہیں کہ میری میت پر تو نہ آنا، تیری میت پہ میں نہ آؤں، نعوذ باللہ۔ مومن کا حق ہے بھائی، سوچو اگر آپ بددعا دے دیے کسی اپنے خاص بھائی کو، کسی سفر پر آپ گئے ہیں، یہاں سے نکل کر کے آپ اپنے بھائی کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، وہاں گئے، حسن اتفاق معاملہ مل گیا، لیکن آپ زندگی میں قسم لے لیے کہ میرے جنازے میں تو شریک نہ ہو، میرے میت میں تو شریک نہ ہو، اس وقت اگر آپ کی موت ہو جائے کون آپ کے جنازے کی نماز پڑھوائے گا؟ کون آپ کے تدفین کے عمل کو مکمل کرے گا؟ میرے بھائی، زندگی میں مسائل ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھو کبھی رشتہ داریاں مت توڑو میرے بھائی، رشتہ داریاں مت توڑو۔ دو گناہ ایسے ہیں جس کے بارے میں جلدی فیصلہ کیا جاتا ہے، جلدی عذاب دی جاتی ہے۔ دو گناہ ایسے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا دو گناہ جس کے بارے میں اعجل عقابا، اس کے فیصلے جلدی کر دیے جاتے ہیں، عذاب جلدی اتار دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا البغی، ظلم، وقطیعۃ الرحم، رشتہ داریوں کو توڑنا۔ یہ دو کام ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بندوں پر جلدی جو ہے اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ کے نبی کی امتی ہیں، ہم اللہ کے نبی کی امتی ہیں، ہم کم سے کم اللہ کے نبی کی ذات کو پڑھ کر کے جان لینا ہے کہ اللہ کے نبی رشتہ داریاں کیسے نبھاتے تھے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق کی آیتیں نازل ہوئی، بڑے پریشان ہوئے، پہلی وحی کا سلسلہ تھا، پہلی وحی، غار حرا سے دوڑے دوڑے چلے آئے،
ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میری کیفیت بری ہو رہی جا رہی ہے، میں ڈر رہا ہوں کہیں مجھے موت نہ لپیٹے، مجھے ڈر ہے میں ضائع نہ ہو جاؤں، میں خوف کھاتا ہوں، میرے اوپر چادر اڑا دیجئے، میرے اوپر چادر اڑا دیجئے، میں سونا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر میرے بھائی، بیوی ہو تو ایسی، اس موقع پر بیوی دیکھو یہ تسلی دے رہی ہے آپ کو ہرگز ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ آپ گرے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، وصلت الارحام، اور اسی طریقے سے آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ جتنی نیکیاں اللہ کے نبی کی تھی سب گنا دی، اس میں سے ایک نیکی اللہ کے نبی کی یہ بتائی کہ آپ صلہ رحمی کرتے۔ کب کی بات؟ نبوت سے پہلے کی کیفیت بیان کر رہی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ نبوت ملنے کے بعد میرے بھائی نبی کی کیفیت یہی تھی۔ دیکھو ہرقل کے دربار میں ابو سفیان کو بھیجا گیا، خط لے کر کے گئے ہرقل کے دربار میں۔ ہرقل نے پوچھا کہ تم کس طریقے پر چلتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہمیں کچھ تعلیم دی ہے۔ پوچھا ہرقل نے، وقت کا بادشاہ تھا، پوچھا ہرقل نے کہ وہ کیا سکھاتا ہے؟ کہ وہ ہم سب بتوں کی پرستش کر رہے تھے، پتھروں کی پوجا کر رہے تھے۔ اس نے کہا کہ پتھروں کی پوجا سے ہٹ جاؤ، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اور کیا سکھاتا ہے؟ بولا کہ ابو سفیان نے کہا کہ ہمارے درمیان رشتہ داریوں کو توڑنا، رشتہ داریوں کو کاٹنا بہت عام تھا۔ اس نے آ کر سکھایا کہ رشتہ داری نبھائی کیسے جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا یہاں رشتہ داروں سے نبھانا میرے بھائی دنیا میں بھی عزت کا مقام ہے، آخرت میں بھی عزت کا مقام ہے۔ اتنا ہی نہیں، حبشہ کے دربار میں جعفر رضی اللہ عنہ ہو گئے۔ جعفر رضی اللہ عنہ جو مومنین کی طرف سے بچے کچے مسلمان مہاجرین حبشہ ہجرت کر گئے تھے، وہاں دربار میں بات چیت ہوئی۔ حبشہ کا بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارا پیغمبر محمد کیا تعلیم دیتا ہے؟ انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ جتنے غلط معبود ہیں اس سے ہمیں روکتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو، جتنی بچیاں پیدا ہوتی ہیں اس کو دفن کر دیتے تھے، اس نے اس سے روکا ہے۔ اور کیا کرتا ہے؟ کہا اللہ اکبر کہ وہ ہمیں رشتہ داریوں کو نبھانے کی تعلیم دیتا ہے، رشتہ داروں کو کاٹنے کی نہیں۔ میرے بھائی ہر جمعہ ہم سنتے ہیں، جیسے ہی جمعہ ختم ہوتا ہے آخری آیت پڑھی جاتی ہے، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء۔ ترجمہ کیا ہے؟ ان اللہ یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، انصاف کے ساتھ رہو، احسان کے ساتھ رہو، وایتاء ذی القربى، رشتہ داریاں نبھاؤ۔ میرے بھائی آج ہمارے رشتہ داریاں نبھانے کا طریقہ بہت مطلب پرست ہو گیا۔ اپنے ماموں کے ساتھ رشتہ داری کوئی نبھاتا ہے، چاچا کے ساتھ رشتہ داری کوئی نبھاتا ہے، اس کے پاس کام کر رہا ہے، وہ رشتہ داری نبھانا نہیں ہے۔ میرے بھائی کبھی خالص اللہ کے لیے خیریت دریافت کر، صرف اللہ کی رضامندی کے، صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کبھی ایک ملاقات کرو، صرف اللہ کی رضامندی کے لیے رشتہ داریاں نبھاؤ۔ بہت سارے نوجوان بچے، آنے والی نسلوں کے دماغوں میں یہ بات ہے کہ خاندان والے، سماج والے ہمیں کیا دیکھیں گے، ہمارے امی ابو کے حالات برے تھے، ہمارے چاچا نے نہیں دیکھا، ماموں نے نہیں دیکھا، نانی نے ٹھکرا دیا۔ میرے بھائی ہزار کنتے ہو سکتے ہیں، آپ کے رشتہ دار آپ کو نہیں کھلا رہے، اللہ آپ کو کھلا رہا ہے۔ دولت آپ کے رشتہ دار نہیں دے رہے، اللہ آپ کو دے رہا ہے۔ آپ اللہ کے لیے رشتہ داری نبھاؤ میرے بھائی، اللہ کے لیے رشتہ داری نبھاؤ۔ رشتہ داریوں کے سلسلے میں بڑے مطلب پرست ہوتے جا رہے ہیں میرے بھائی۔ ہمیں یہ ساری کیفیات ہیں جو ہمیں ان سے باہر آنا ہے میرے بھائی، یہ ساری کیفیات ہیں جن سے ہمیں باہر آنا ہے۔ اور یاد رکھو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت مشہور صحابی حدیث کے تعلق سے، ان کے امی ابھی اسلام قبول نہیں کی تھی، کھلا رہے کھانا کھلا رہے، اور ان کے امی کہتے ہیں تو اسلام سے پھر جا، میں ہرگز نہیں کھاؤں، جب تک تو اس میں ہے، محمد کے طریقے پر ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں۔ ایک دن بیت گیا، 2 دن بیت گیا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کے پاس ابو ہریرہ روتے ہوئے آئے، اللہ اکبر، روتے ہوئے آئے، اللہ کے نبی میری ماں 2 دن سے بھوکی ہے، کچھ کھا پی نہیں رہی، میں بھی خدمت کر رہا ہوں،
اللہ کے نبی نے اس وقت دعا کی، یا اللہ ابو ہریرہ پر رحم فرما، ہدایت کی توفیق دے۔ اللہ کے نبی دعا کیے، چلے گئے اپنے گھروں میں۔ صحابی رسول جانے کے بعد پھر تھوڑی دیر میں مسکراتے ہوئے واپس آئے۔ کیا کہتے؟ کہا کہ امی جان نے اسلام قبول کر لیا۔ میرے بھائی دیکھیے، صحابی رسول مایوس نہیں ہوئے، کھانا نہیں کھائی جاؤ تیرے پیٹ کے لیے ہم نہیں دیں گے، نہیں، یہ کیفیت ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ہے یہ ساری چیزیں۔ صلہ رحمی کرو، رشتہ داریاں نبھاؤ میرے بھائی، یہ اسلامی تعلیمات کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے، مکی دعوت میں بنیادی تعلیمات میں سے ہے کہ صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی کریں گے تو سب سے پہلی فضیلت دیکھو بھائی، جیتے جی لمبی زندگی جینا چاہتے ہو، لمبی زندگی جینا چاہتے ہو، اپنی عمر میں اضافہ کرنا چاہتے ہو، اپنی عمر میں برکت چاہتے ہو، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ حدیث صحابی رسول علی رضی اللہ عنہ نے سنا۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے یہ کہتے ہوئے سنا، من سرہ ان یمد لہ، کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ وہ بلند کرے، لمبا کرے، فی عمری، اپنے عمر میں زیادہ کرے، ویوسع لہ رزقی، اپنے رزق میں کشادہ چاہتا ہے۔ دو فائدے اللہ کے نبی نے کہا، تمہاری عمر میں برکت چاہتے ہو، عمر کو لمبی بنانا چاہتے ہو، رزق میں کشادہ چاہتے ہو، اللہ کے نبی نے کہا فلیتق اللہ، اللہ سے ڈرو، ولیصل رحمہ، رشتہ داریوں کو نبھاؤ میرے بھائی، رشتہ داریوں کو نبھاؤ، صلہ رحمی کرو۔ اور آپ کو بتا دو، ہم عمومی طور پر حقوق العباد کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کی نجی زندگی سے واقف ہوتے ہیں کہ بہت باتیں کرتے ہیں، بہت ناشکرا ہے، ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ ہاں میرے بھائی، اگر ان کے حالات ناساز ہیں، اگر ان کے حالات ناساز ہیں، وقت پر کام آنے کی توفیق اللہ سے مانگو اور کوشش کرو۔ عمومی طور پر صدقات، خیرات، زکوٰۃ ہم دور دور تک جا کر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، دور دور تک پہنچاتے ہیں۔ ہاں ان کے حالات واقعی میں ناساز ہے، واقعی میں محتاج ہے، واقعی میں مسکین ہے، میرے بھائی ان کی زندگی میں لاکھ برائیاں رہے گی، آپ سے اچھے سے بات نہیں کرتے ہوں، اس کا شوہر شرابی رہے گا، کبابی رہے گا، اس کے بچے ناکارہ رہیں گے۔ میرے بھائی صدقے کے پیسے آپ دوسروں کو دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں کوئی مستحق ہے تو اس کو دو، اس کا فائدہ صرف ان کو نہیں، ان کو تو فائدہ ہوگا ہی کہ اپنا آدمی اپنے لیے خیر خواہ بن رہا ہے، یہ خوشی ضرور ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ آپ کے لیے دگنا ثواب ملے گا میرے بھائی، دگنا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان الصدقہ علی المسکین صدقہ، مسکین کو کوئی صدقہ دیتا ہے تو اس کا صدقہ ہے، وعلی ذی الرحم، اگر رشتہ داروں کو دیتا ہے اثنتان، اسے دو ڈبل نیکیاں دی جائے گی۔ پوچھا گیا ڈبل نیکیاں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا صدقۃ وصلۃ الرحم، ایک صدقے کی نیکی تو پالے گا، دوسرا اس نے اپنوں کے ساتھ صلہ رحمی کی ہے، اس لیے اس کو جو ہے دگنا اجر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اس موضوع کے تعلق سے ہم اپنا جائزہ، دنیا بھر کے لیے نہیں، ہم اپنے خاندان کے کتنے خیر خواہ، ہم اپنے بہن کے بچے، بھائی کے بچے، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے خالاؤں کے ساتھ، اپنے سسرال کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے؟ میرے بھائی عمومی طور پر سسرال کی بات آتی ہے، یہ بھی ہمارے رشتہ داروں میں سے ہوتے ہیں، یہ بھی ہمارے رشتہ داروں میں سے ہوتی ہے۔ میرے بھائی یہ ہمارے سماج میں بہت بڑا بھیانک اور بہت خطرناک برائیاں پھیل گئی ہیں کہ اگر کوئی آدمی، کوئی داماد اگر پریشان ہو گیا ہے، اگر سسر اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، ہم اس آدمی کو بدنام کرتے ہیں، گھر جمعی یہ فلاں فلاں۔ میرے بھائی ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ایک آدمی کماتا ہے، الحمدللہ اللہ نے اس کی مرضی میں جتنا لکھا ہے رکھا ہے، لیکن وہ سسرال والوں کے بھی حق ادا کرنا یہ اس پر ضروری ہے۔ ہاں جب اس کے حالات ناساز ہوتے اس وقت سسرال والے اس آدمی کا ہاتھ پکڑنا یہ ان پر بھی ضروری ہے۔ یہ غلط خیال ہے ہمارے دماغوں میں کہ سسرال والوں کے پاس کچھ چلا گیا، گھر جمعی بن گیا، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں میرے بھائی۔ رشتہ دار ایک سوسائٹی ہے، خاندان ہے، قبائل ہے۔ عمومی طور پر نکاح کی مجلسوں میں کہتے ہیں آج دو آدمیوں کا نہیں، لڑکا لڑکی کا نہیں، دو خاندان کا ملاپ ہے۔ نعوذ باللہ، صرف یہ باتیں بولنے تک محدود ہے، کبھی زندگی میں عملی پیجامہ نہیں پہنایا گیا، اس کو عملیات میں لایا نہیں گیا۔
دو خاندان کے درمیان ملاپ، اس کا مطلب دو خاندان کا ملنا ضروری ہے میرے بھائی. دونوں کے درمیان آپسی رنجشیں، کدورتیں، دوریاں، یہ سب چیزیں ختم کرنا ہے. سب کو ایک اللہ کے بندے بن کر کے رہنا ہے. اور عمومی طور پر جب سسرال کی بات آ گئی تو میں یہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں. ہاں، داماد کے حالات اگر کچھ خراب ہو گئے، سسرال کے لوگ ہاتھ پکڑ سکتے ہیں. آپ اس سلسلے میں دو مسئلے واضح کر دینا چاہتا ہوں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک سسرال کے لوگ ہاتھ پکڑیں گے، اور دوسرا لڑکی اگر شادی کر کے آ گئی ہے تو وہ دلائل مانگتے ہیں ساس سسر کے حقوق ادا کرنے کے سلسلے میں. میرے بھائی، یہ رشتہ داری نبھانے کا مسئلہ ہے، رشتہ داری نبھانے کا مسئلہ ہے. اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے ساتھ تھے. میرے بھائی، کہیں پر بھی آپ صحابہ کی زندگی میں دیکھ لیجیے، یہ گھریلو انتشار کا نظام نہیں تھا، خاندان کا انتشار کا نظام نہیں تھا. یہ اور بات ہے کہ ایک جگہ دوسری جگہ بازو بازو گھریں ہوتی تھی، لیکن کبھی یہ اختلافات نہیں ہوا کرتے تھے. میرے بھائیوں، سسرال کے لوگ داماد کا ہاتھ پکڑیں گے تو اس سلسلے میں آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام جب سفر کر کے گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے، اس وقت کوئی قیام، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. سسر نے کہا کہ 8 سال بطور مہر آپ ہمارے پاس خادم بن کر رہے. موسیٰ علیہ السلام نے اور 2 سال آفر کیا کہ 10 سال رہوں گا. اتنا ہی نہیں میرے بھائی، اگر کوئی سسر اپنے بچوں کے لیے گھر بنا کر دے سکتا ہے. عمومی طور پر ہم سمجھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، بہت گھنونی سوچ ہمارے سماج میں کہ ہم ایک دوسرے کے درمیان مل کر کے نہیں، سب منتشر ہوئے. آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مشکل گھڑی میں اللہ کے نبی کے ساتھ کون تھے؟ سمجھیں؟ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ. کیا تھا دونوں کا رشتہ آپس میں؟ کیا تھا؟ سسر تھے اللہ کے نبی کی. مدینہ جب پہنچ گئے، جب جگہ طے ہو گئی مسجد نبوی کی، اس کے بعد جو مدینے میں اللہ کے نبی کے لیے حجرے جو بنوائے تھے، وہ پیسے کس نے جمع کیے تھے؟ اللہ کے نبی کے پاس اتنی رقم تو نہیں تھی. اس وقت جو قیمت، جو رقم دیے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کو دیے تھے. میرے بھائیوں، ہمارا سماج بڑا بکھرا ہوا ہے، اس کو جوڑنے کی کوشش کرو. آپ میں سے ہر ایک فرد اپنے خاندان کے لیے ایسی بنیاد بنو خود کے لیے کہ آپ اپنے خاندان کو سب ایک جگہ پر جمع کرنے والے بن جاؤ، صلہ رحمی کرنے والے بن جاؤ. اس کے فائدے خود آپ کی زندگی میں ہوں گے. آپ کے رزق میں برکت ہوگا، آپ کی عمر میں برکت ہوگی، آپ کے لیے جنت کا جو ہے یقینی مانی جائے گی، اور آپ کے لیے اللہ کی رضامندی ہوگی. جنت کی یقینی، صلہ رحمی سے جنت ملتی ہے، کہاں ہے بات؟ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابی رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آئے اللہ کے نبی کے پاس، ای الاعمال افضل، اللہ کے نبی سب سے افضل عمل مجھے بتا دیجیے. اللہ کے نبی نے کہا الایمان باللہ، اللہ پر ایمان ڈالو، یہ سب سے افضل عمل ہے. ثم، صحابی رسول نے پوچھا پھر کون سا؟ اللہ کے نبی نے کہا ثم صلۃ الرحم، رشتہ داریوں کو نبھاؤ، یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے. جنت مل جائے گی کیسے؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی مدینے میں تھے، سارے جگہوں پر چرچا ہو رہا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے. عبداللہ بن سلام جو کئی دور سے آئے ہوئے تھے، دیکھا اللہ کے نبی کو، اللہ اکبر، اللہ کے نبی اپنی زبان سے کہہ رہے افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلون الجنہ، سلامتی کو عام کرو اور رشتہ داریوں کو نبھاؤ، جنت میں سلامتی سے چلے جاؤ. میرے بھائیوں، جنت میں جانا ہے، رشتہ داریاں نبھاؤ. رشتہ داریاں نبھا رہے ہو، اللہ کی رضامندی کے لیے نبھا لو، اپنے مطلب کے لیے نہیں. اللہ کے لیے کچھ کر کے جاؤ زندگی میں. رشتہ داریوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے جاؤ، ایک خاندان، ایک سماج، ایک گھرانہ. اور کبھی یہ قبائلی تعصب اپنے اندر نہ آنے دو. دلوں کو فراغ، دلوں کو کشادہ، یہ ساری چیزوں کی ہمارے اندر کمی ہے میرے بھائی، جس وجہ سے اس کا نقصان خود ہمیں بھگت رہے. کئی ایسی بچیاں ہیں جو شادی کے لیے منتظر ہیں لیکن کوئی لڑکا ڈھنگ کا نہیں مل رہا. وجہ کیا ہے؟ ہمارے اور دوسرے خاندان کے تعلقات استوار نہیں ہیں.
کئی لڑکے ہمارے گھروں میں پڑے ہوئے، لڑکیاں نہیں مل رہی، وجہ کیا ہے؟ خاندانی تعلقات بگڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی، ہم صرف اپنے بیوی بچوں کو دیکھ لیں گے الحمدللہ، اس کا بھی ثواب ہمیں ملے گا، لیکن ہمارے بھائی بہن جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کا بھی خیال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کرو، یا اللہ ہمیں تو نے یہ ایک زندگی دیا ہے، یا اللہ یہ ایک زندگی دیا ہے اور ایک خاندان نے پیدا کیا ہے، یا اللہ اس خاندان کی حق تلفی کرنے سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ یہ وہ خاندان ہے، جب ہم ننھے تھے، چھوٹے تھے، یا اللہ یہ پورے خاندان کے لوگ ہمیں اٹھا کر کے بڑے لاڑ و پیار سے پالا کرتے تھے، یا اللہ اس خاندان کے فراموش بندے بننے سے ہماری حفاظت فرمائے، اس خاندان پر ظالم بننے سے ہماری حفاظت فرمائے، اس خاندان والوں کے باغی بننے سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ کے لیے رشتہ داریاں نبھاؤ، اور اللہ کے لیے اپنے لیے صلہ رحمی کے راستوں کو آسان کرو، اور اللہ کے لیے اپنے بچوں کو صلہ رحمی کی تعلیم دے کر کے جاؤ۔ کبھی زندگی میں یہ وصیت نہ کرو کہ میرے مرنے پر فلاں کو نہ بلاؤ، فلاں کو نہ بلاؤ، فلاں کو نہ بلاؤ۔ آپ مر کر کے چلے جائیں گے، آپ کا جنازہ گھر میں پڑا رہے گا، باہر آپ کے بچے ان رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑے کرتے ہوں گے۔ میرے بھائی، براہ کرم ایسی غلط حرکتیں مت کرو۔ اللہ سے دعا کرو، یا اللہ ہمیں عافیت والی زندگی دے، سلامتی والی موت دے، اور آخرت میں جنت والی زندگی نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعناکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رب حلیم۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ معزز سامعین، عمومی طور پر رشتہ داریوں کو نبھانے کے سلسلے میں ہمارے سماج میں یہ بات ہے کہ ہم ملنے جاتے ہیں لیکن وہ لوگ ہمارا انکار کرتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے تو وہ بھی یہی کہیں گے۔ آپ کو ایک اللہ کے نبی کی حدیث بتاتا ہوں، زندگی بھر یاد رکھ لو اس حدیث کو صلہ رحمی کے تعلق سے۔ اللہ کے نبی نے کہا، لیس الواصی بالمکافہ، یعنی جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یہ کوئی صلہ رحمی نہیں ہے کہ سامنے والا ہے وہ ہمارے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہے، اس کے بدلے میں میں صلہ رحمی کر رہا ہوں، یہ کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، وَلَكِنَّ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قَطَعَتْ رَحِمَهُ وَصَلَهَا، کہ اصل صلہ رحمی کیا ہے کہ سامنے والا ہم سے رشتہ داری توڑنا چاہتا ہے، سامنے والا ہم سے رشتہ داری قطع کرنا چاہتا ہے، ہم ان رشتہ داریوں کو ملانا، یہ اصل صلہ رحمی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بھائی ہم سے اچھا، چلو بھائی ہم اس کا حق ادا کر دیے، ہم اس کا حق ادا کر دیے، دوسرا بھائی ہم سے الگ ہو گیا ہم اس کو چھوڑ دیے، نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اصل صلہ رحمی جو لوگ رشتہ توڑنا چاہتے ہیں ان کو جوڑنا، یہ اصل صلہ رحمی ہے، یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ دوسرا اور اہم اعلان عمومی طور پر نمازوں کے سلسلے میں، جمعہ کے سلسلے میں آپ کو بتا دوں میرے بھائی، آج مکمل طور پر پورے ملکی سطح پر بڑے اطمینان والے حالات ہیں کہیں کہیں کچھ فسادات ہوتے ہیں، لیکن ہمارے سماج میں اللہ نے بہت ہی سکون اور عافیت والا ماحول ہے۔ پھر 6 مہینے کے بعد نیا ایشوز کچھ ہوگا امت کے لیے، لیکن تب تک اللہ کے لیے اللہ سے رجوع کرو، اللہ کے لیے اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ سے رجوع کرو کہ آنے والے فتنے سے یا اللہ مجھے میرے خاندان کو بچا کر کے رکھ لے، یا اللہ کہ ہر 6 مہینے پر امت پر کوئی نہ کوئی فتنہ آتا ہے، کوئی نہ کوئی ایشوز ہوتے ہی ہیں، لیکن اس سلسلے میں کئی لوگ شہید بھی ہو جاتے ہیں، کہیں لوگوں کے حادثات میں بھی شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اس سچویشن بڑا امن اور عافیت والا ماحول ہے۔ اس ماحول میں 2 کام کرو، اللہ سے عافیت مانگو، اور دوسری چیز کوئی بھی آدمی خیر کا کام کر رہا ہے اس کا ساتھ دو۔ آپ خیر کا کام نہیں کر سکتے، کوئی خیر کا کام کر رہا ہے اس کا ساتھ دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس سے پہلے کہ پانی سر کے اوپر سے آ جائے ہمیں جو ہے احتیاطی تدابیر کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اللہ امت کے معاش میں برکت نصیب فرمائے، اللہ امت کی تعلیم میں برکت نصیب فرمائے، یا اللہ ہمیں بزرگوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعناکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ
تعالی جواد الکریم ملک برؤف ورب حلیم.